اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذوا من دون اللہ آلہة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين۔ عزیز طلبہ، ان آیتوں کی تلاوت کے بعد آئیے اب ہم ان آیتوں میں آئے ہوئے الفاظ کے معنی جانتے ہیں، اس کے بعد ان آیتوں کی ٹرانسلیشن کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً۔ اتخذ یتخذ اتخاذ باب افعال سے اس کا معنی ہوتا ہے بنا لینا، اخذ کر لینا۔ اوکے، اخذہ کا معنی ہوتا ہے لینا، لیکن اتخذہ کا معنی بنانا۔ اخذہ جو کہ فعل ثلاثی ہے، اس کو جب ہم باب افتعال میں لے جائیں گے تو اس کا معنی چینج ہو جائے گا۔ اخذ اتخذ، اخذ معنی لینا، اتخذ معنی بنانا۔ من دون اللہ، دون کے معنی ہوتے ہیں سوا، علاوہ، غیر، اور یہ جو دون ہوتا ہے اس کی یہ ہمیشہ اضافت کے ساتھ اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ من دون اللہ، من دون الناس، من دونی، اور عموماً اس کے شروع میں من کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ اس آیت میں کیا گیا ہے۔ من دون اللہ یعنی من سوى اللہ عز وجل۔ آلہہ، الہن کی جمع کیا ہے؟ آلہہ یعنی معبود۔ آلہۃ یعنی معبودات غیر حقیقیین۔ الہ الحقیقی هو اللہ عز وجل، لا الہ الا اللہ۔ نعم، تو اس آلہہ میں کافی سارے لوگ آ گئے، یعنی اصنام، اوثان، الطاغوت والشیاطین، ان سب لوگوں کی، یہ سارے لوگ جو مشرکین لوگ ان کو اپنا معبود سمجھ لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں اللہ رب العالمین کے سوا، اور ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کی فریاد کرتے ہیں، ان سے فریاد کرتے ہیں، تو یہ سارے معبودان باطلہ ہیں۔ ہمارا جو معبود ہے، حقیقی معبود، جس کی عبادت ہونی چاہیے، جس سے مدد مانگنی چاہیے، جس کے سامنے ہمارے سروں کو جھکنا چاہیے، وہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین۔ لعلہم ینصرون، لعل حروف المشبہ بالفعل میں سے ہے، جو کہ اپنے اسم کو نصب کرتا ہے اور اپنے خبر کو رفع کرتا ہے۔ تو لعل کا جو اسم ہے یہاں پہ وہ ہم ہے، اور ینصرون یہ لعل کی خبر جو کہ فعل کے صورت میں، جو کہ جملہ فعلیہ کے صورت میں ہے، اور یہ محل رفع ہے، کیونکہ ایک جملے کا اعراب محل میں ہوتا ہے، نہ کہ لفظ پہ ہوتا ہے۔ نصر ینصر نصرن کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنا، ہیلپ کرنا، اور یہاں پر یہ فعل المضارع ہے اور مجہول کا صیغہ ہے، اور یہ جمع مذکر حاضر ہے۔ ینصرون مدد کیے جائیں وہ لوگ۔ اوکے، شاید، لعل مینس شاید۔ تو آئیے اس پوری آیت کے ٹرانسلیشن کو جان لیتے ہیں، الفاظ معنی جان لینے کے بعد۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، یعنی اور ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے علاوہ کئی دوسرے سارے معبود بنائے ہیں، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، کہ تاکہ وہ لوگ، شاید وہ لوگ مدد کیے جائیں ان کے ذریعہ سے۔ یعنی اتخذ
المشركون من دون الله عز وجل إلها أوثانا أصناما الطاغوت والشياطين آلهة لهم طعما لعلهم ينصرون. مشرکوں نے، کافروں نے اللہ رب العالمین کے سوا کئی اور دوسرے سارے معبود بنا لیے ہیں، یہ خواہش رکھتے ہوئے، یہ لالچ رکھتے ہوئے کہ یہ لوگ ان کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچائیں گے اور انہیں اس سے نجات دلائیں گے. اوکے، آگے چلتے ہیں. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. لا يستطيعون نصرهم، وہ لوگ ان کی مدد نہیں کر سکتے ہیں. وہ لوگ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے تو وہ دوسروں کی مدد کیا کریں گے؟ نعم، یہ جو ان کے معبودان باطلہ ہیں وہ خود اپنی مدد، اپنی ہیلپ، اپنی نصرت نہیں کر سکتے تو اپنے عبادت کرنے والے لوگوں کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ استطاع یستطیع استطاعن کے معنی چاہنا، اس کے معنی ہوتے ہیں طاقت رکھنا. نصرہم، نصر یہ مصدر ہے نصر ینصر سے، مدد کرنا، اور استطاع کے ساتھ آپ مصدر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو مصدر معول کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی لا یستطیعون ان ینصروہم، لا یستطیعون نصرہم. نصر یہ مفعول بھی ہے یستطیعون کا. ولا یستطیعون نصرہم، وہ لوگ ان کی مدد نہیں کر سکتے ہیں. وہم لہم جند محضرون، وہم یعنی للآلہہ الباطلہ، لہم یعنی للمشرکین والکافرین باللہ عز وجل ورسولہ جند محضرون. جند کے معنی ہوتے ہیں لشکر، فوج. جھنڈ کے معنی میں. وہم لہم جند محضرون، اور جند کی جو جمع ہے وہ ہے جنود. محضرون یعنی حاضر کیے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے اللہ رب العالمین کے عذاب میں، جہنم میں، جہنم کی آگ میں. احضر یحضر، احضار کے معنی ہوتے ہیں حاضر کرنا، اسی سے اس میں مفعول ہے محضرون، حاضر کیے ہوئے لوگ، شخص. اوکے، تو آئیے اب اس پوری آیت کے ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں. لا یستطیعون نصرہم، وہ لوگ ان کی مدد نہیں کر سکتے. وہم لہم جند محضرون، اور وہ لوگ اور ان کے جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگ، ان لوگوں کی ایک فوج ہوگی جو پیش کی جائیں گے، جو پیش کیے جائیں گے جہنم میں، جہنم کے عذاب میں. اللہ رب العالمین ان کو پھر قیامت کے دن ان کے کیے کھا، ان کے معبودوں کو اور خود ان کو جہنم میں ڈالے گا. نعم، آئیے آگے چلتے ہیں. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فلا يحزنك، تو آپ کو غم میں نہ ڈالے، آپ کو دکھ نہ پہنچائے، آپ کو ٹینشن نہ دے. قولهم، ان لوگوں کی بات، ان لوگوں کا کہنا، یعنی جو مکہ کے لوگ تھے جب آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے تو وہ کہتے تھے انہو شاعر، انہو مجنون، اور کافی سارے مطلب جو باتیں تھیں. وہ لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے، آپ کو جھٹلاتے تھے. تو یہ ساری چیزیں اے رسول آپ کو دکھ نہ پہنچائے. اوکے، لا يحزنک یہ فعل نہیں ہے. اوکے، فلا يحزنک
تو آپ کو دکھ نہ پہنچائے اے رسول. کا سے جو مراد ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں. یعنی فلا يحزنك یا ایھا الرسول قولهم، اور یہ جو قول ہے یہ فاعل ہے يحزنك. حزن يحزن حزنا او احزن يحزن. احزان کے معنی ہوتے ہیں دکھ پہنچانا، تکلیف دینا، ٹینشن دلانا. قول کے معنی بات، ان لوگوں کی بات، یعنی آپ کو شاعر کہنا، آپ کو جھٹلانا، آپ پہ ایمان نہ لانا، آپ کو جادوگر کہنا، یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں ان کی آپ کو ٹینشن نہ دے، آپ کو تکلیف میں نہ ڈالے اے رسول. آپ نے اپنا کام کر دیا ہے. وما علیک الا البلاغ انا نعلم، یقیناً ہم جانتے ہیں، ما یسرون، اس چیز کو جو وہ چھپا رہے ہیں، وما یعلنون، اور وہ جو ظاہر کر رہے ہیں. اوکے، تو یہاں پر قول کے معنی بات، اس کی جماعتی اقوال، اور انا نعلم، علم یعلم علما کے معنی جاننا. ما یہ موصولہ ہے. اسر یسر، اسرار کے معنی ہوتے ہیں مطلب چھپانا. اخفا یخفی، اخفا. او کتم یکتم کتما، یعنی ما یکتمون وما یعلنون، یعنی وما یظہرون. اعلن یعلن، اعلان کے معنی ہوتے ہیں اعلان کرنا، ظاہر کرنا. اوکے، یا تو آئیے اس پورے آیت کے ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں. فلا يحزنك قولهم، تو آپ کو ان کا کہنا ٹینشن میں نہ ڈالے، آپ کو دکھ نہ پہنچائے اے رسول. انا نعلم، یقیناً ہم جانتے ہیں، ما یسرون، جو لوگ چھپا رہے ہیں، وما یعلنون، اور وہ چیز بھی ہم جانتے ہیں جو لوگ ظاہر کر رہے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین ان کے یعنی جو پوشیدہ اور ظاہر باتیں ہیں سب کو جانتا ہے، اور وہ قیامت کے دن ان کے کیے کا بدلہ انہیں عطا فرمائے گا. اوکے، آگے چلتے ہیں. اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین. اولم یر الانسان یعنی اولم یعلم الانسان، کیا انسان نے نہیں جانا، مشرک نے، کافر نے نہیں جانا کہ یقیناً ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے. شروع میں یعنی اسٹارٹنگ میں آدمی منی کا ایک قطرہ ہوتا ہے، اس کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین لوگوں کو پیدا کرتا ہے. الانسان معنی انسان، المراد به الکافر المشرک الذین لا یؤمنون باللہ ولا یطیعونہ، یعنی وہ لوگ وہ انسان جو اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو اس کی عبادت میں، اسماء و صفات میں، اس کی ربوبیت میں اور دوسرے معبودوں کو شریک ٹھہراتے ہیں. انا خلقناہ، یقیناً ہم نے اسے پیدا کیا ہے. خلقناہ یعنی خلقنا الانسان من نطفہ، نطفتن کے معنی ہوتے ہیں نطفہ، منی. من منی یمنى، نعم. فإذا هو خصيم مبين، فحرفات إذا الفجائية، هو يعني الإنسان الكافر المشرک خصیم مبین. خصیم کے معنی ہوتے ہیں جھگڑالو. واضح الجدال یعنی صاف صاف، مطلب جو جھگڑا کرے، جو بحث کرے، جو مناقشہ کرے اللہ رب العالمین کے سلسلے میں. خصیم کا لفظ
استعمال کیا ہے، یعنی کثیر الجدال واضح الجدال، مبین یعنی واضح الجدال، یعنی مطلب وہ جھگڑا کرتا ہے، جب بحث کرتا ہے، جب مناقشہ کرتا ہے تو کافی صاف صاف اور واضح انداز میں، اور اس کا جو مناقشہ ہوتا ہے، اس کی جو بحث ہوتی ہے وہ باطل چیزوں کے لیے ہوتی ہے۔ خصیم، اوکے، مبین کے معنی واضح، الواضح۔ ابانا یبین ابانتن کے معنی ہوتے واضح کرنا، اسی سے اسم فاعل ہے مبین۔ اب آئیے اس پوری آیت کے ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں۔ اولم یری الانسان، کیا انسان نے نہیں جانا، نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم نے اسے پیدا کیا ہے ایک نطفے سے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو وہ اچانک صاف واضح جھگڑا کرنے والا ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین کے تعلق سے۔ تو جو اللہ ان کو ایک نطفے سے یعنی مطلب پیدا کر سکتا ہے، وہ دوبارہ قیامت کے دن انہیں دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ انسان کو سوچنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ تو آج یہیں تک، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کے ان آیتوں کے الفاظ، معانی اور اس کے ٹرانسلیشن سمجھ میں آئے ہوں گے انشاءاللہ۔ الی اللقاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔